بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کچھ تو بولو بائی MKS۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جس کا ان دو باتوں پر ایمان ہے وہی مسلمان ہے۔ آج 11 ربیع اول کا دن ہے، کل انشاءاللہ تعالی 12 ربیع اول ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں 12 ربیع اول کا دن انتہائی احترام اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ نبی کی ولادت کا دن ہے۔ اگرچہ ولادت کے دن کے اوپر اختلاف ہے کہ 9 ربیع اول ہے، 10 ہے یا 11 ہے یا 12 ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن مسلمانوں نے ایک دن بنا لیا کہ جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ کل پورے پاکستان کے اندر عام تعطیل ہے اور ربیع اول کے جلوس، محفل میلاد اور ریلیاں منعقد ہوگی، اور آج 11 ربیع اول کی رات کو مساجد و مدرسوں کو برقی قمقموں سے سجایا جائے گا، اور شہر کی بیشتر بڑی مساجد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منعقد ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ہم آج کی رات کے ہونے والے پروگراموں سے۔ مساجد کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالانہ پروگرام ہوں گے، جس میں بڑے سے بڑے نعت خواں اور چھوٹے سے چھوٹے نعت خواں شامل ہوں گے۔ زیادہ تر یہ پروگرام عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں، پوری رات یہ نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں اور سامعین سے داد وصول کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں گزشتہ 15-20 سالوں میں جس قسم کا کلچر آ گیا ہے، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب الحمدللہ کیا نعتیں پڑھتے تھے، ماشاءاللہ سے وہ تلفظ، الفاظ، شاعری، اتنا کچھ اس کے اندر مواد ہوتا ہے کہ کسی کو اس شاعری پہ اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور جس انداز سے پڑھتے ہیں محفل میں سرور قائم ہو جاتا ہے۔
اگر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کرتے ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موت کو یاد کرنا ہے تو قبرستان جاؤ, ان صاحب قبروں کو دیکھو, ان کی مغفرت کی دعا کرو اور اپنے انجام کو یاد کرو, اپنی قبروں کو یاد کرو, تو تمہیں وہ محسوس ہوگی وہ لذت. اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر کے اندر جنت کی لذت محسوس ہوگی, اور اگر میرے اعمال برے ہوں گے تو مجھے قبر میں جو عذاب قبر دیا جاتا ہے وہ محسوس ہوگا. اسی طرح یہ جو نعتیہ محفلیں سجتی ہیں, ان کا کوئی مقصد ہے نا, کہ ہم جب اس محفل میں بیٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ ادا کرتے ہیں, تو وہ الفاظ اس قابل ہونے چاہیے, ان میں اتنا سرور ہونا چاہیے, ان میں اتنی لذت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائیں. لیکن آج کل کی آپ شاعری کو دیکھیں, گانوں کی ٹیونز کے اوپر نعتیں بنائی جاتی ہیں, ہر قسم کے میوزک کے ساتھ اب نعتیں بنائی جاتی ہیں. اور نعتیں کیا, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, جس طرح ایک گیت گایا جاتا ہے آسان شاعری میں, اس آسان شاعری کو تھوڑا سا ہپ ہاپ کی طرف, پاپ میوزک کی طرف لے جاتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا راک ٹائپ بن جاتا ہے. اسی طرح نعتوں کو ڈھچک ڈھچک والا بنا کے رکھ دیے تو یہ ٹرینڈ آتا چلا گیا, اور یہی نعتیں ہمارے معاشرے کے اندر بھر گئی. پوری پوری رات ہم مساجد کے اندر نعتیہ محفلیں تو منعقد کرتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد جب ہم اس مسجد کے ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں نعت شریف کو سننے کے لیے, تو پورے پورے ہال بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی انتظامیہ نے یا اس مسجد کے امام نے یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کیا کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ اس ہال سے باہر چلے جائیں, پہلے عشاء کی نماز پڑھیں, کیونکہ نماز فرض ہے, یہ نعت شریف سننا فرض نہیں ہے. مجال ہے کوئی ممبر پہ آ کے یہ سب کہہ دے, کیوں, لوگ چلے جائیں گے نا. پوری پوری رات نعتیہ کلام کی محفلیں ہوتی ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیں پیش کی جاتی ہیں, دل بھی منور ہو جاتے ہیں, رونا بھی آتا ہے, نبی کی یاد بھی آتی ہے, اللہ کی یاد بھی آتی ہے. اور پھر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے, فجر کی نماز سے, فجر کی اذان سے کوئی 15-20 منٹ پہلے نعتیہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے, اور اعلان کیا جاتا ہے کہ آج کی سالانہ نعتیہ محفل اپنے اختتام کو پہنچی. اور اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے. فجر کی اذان سے لے کے نماز شروع ہونے تک اب آپ مسجد کے اندر صرف نمازی دیکھیں, جو پورا ہال بھرا ہوا تھا, ایک صف کے اندر 2-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, گچا گچ بھر کے بیٹھے ہوئے تھے. مسجد کے پورے پورے ہال مکمل طور پر بھرے ہوئے تھے. لیکن اب فجر کی نماز کے ٹائم پہ ذرا آپ لوگ تو دیکھیں کتنے لوگ ہیں, 2 صفیں بھری ہوئی ہیں, 2.5 صفیں بھری ہوئی, باقی لوگ کہاں گئے؟ تو وہ نبی کی
کس محبت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ جنہوں نے نبی کے حکم پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اور نعتیں سن کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ بہت توجہ طلب مسئلہ ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نعتوں میں وہ تاثیر نہیں رہی، ہمارے علماء کے بیانات میں وہ تاثیر نہیں رہی کہ اس اتنے بڑے مجمع کو، جس کو ہم نے پوری رات بٹھا کے رکھا، ہم ان کو فجر کے وقت بھی بٹھا کے رکھتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ لمحہ فکریہ ہے خاص طور پر اس نوجوان نسل کے لیے۔ خدارا آؤ عمل کرو ان چیزوں کے اوپر، کم از کم فرائض تو پورے کرو۔ فرض نماز نہیں پڑھ رہے، دوسری طرف 11 ربیع اول کو آپ سڑکوں پر نکل جائے، بہترین قسم کا چراغا ہو رہا ہوگا، شربت کی سبیلیں چل رہی ہوں گی، بہت اچھا لگتا ہے اپنی مساجد کو سجا ہوا دیکھ کر، اپنے مدارسوں کو سجا ہوا دیکھ کر، اپنی گلیوں کو سجا ہوا دیکھ کر اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جتنی بھی جگہوں پر چراغا ہو رہا ہے، یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ کنڈے کی لائٹیں۔ یہ جو پورے ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں اور نعتیں لاؤڈ اسپیکرز کے اوپر چل رہی ہیں، میلوں دور تک اسپیکرز لگائے ہوئے ہیں، وہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے؟ بغیر بجلی کے تو نہیں چلتا نا، کنڈے کی لائٹیں۔ تو میرے نبی نے یہ درس نہیں دیا تھا کہ میری ولادت کی خوشی مناؤ تو لائٹ چوری کر کے خوشی مناؤ۔ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ لائٹیں خرید رہے ہیں، کرائے پہ لے کے آ رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لے کر آ رہے ہیں، یار اگر کچھ ہزار روپے خرچ کر لو گے اور اپنے گھر سے لائٹ کا کنیکشن دے دو گے تو اس خوشی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ وہ جو لائٹیں جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر ہمارے حلال کی چیزوں سے، حلال طریقے سے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو اس میں نور بھی نظر آئے گا آپ کو۔ لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ بچپن سے لے کے اب تک 70 سالوں میں ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے بے ایمانی اور چوری کی لائٹ سے جو نہ چراغا کیا جاتا ہے۔ ارے یہ تو کام ان ممبروں کا ہے، ان مساجد کا ہے، ان ائمہ کا ہے، ان علماء کا ہے، ان مفتیان کرام کا ہے۔ چیخ چیخ کر بولے اپنے ممبر سے کہ فلاں حاجی صاحب آپ نے محلے میں چراغا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا لائٹ چوری کی نہیں کرنا بھائی، اگر گھر دور ہے جنریٹر رکھ کے چلا لینا۔ آپ بولو تو صحیح، لیکن ہم لوگوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے بولنے کا۔ کیوں؟ حاجی صاحب ناراض ہو جائیں گے نا، وہ ہر مہینے مسجد میں چندہ دیتے ہیں، ایسا نہ ناراض ہو گئے تو وہ چندہ بند ہو جائے گا۔
تو بھائی کچھ سوچو، کچھ سمجھو، یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ پوری رات سڑکوں پہ دھوم دھڑکا، اس کے بعد فجر کے ٹائم پہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، حلوہ پوری پراٹھے چائے یہ سب کھاتے پیتے ناشتے اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں. نماز کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. ارے جو میرے نبی نے فرمایا ہے صرف اس پر عمل کر لو. میرے نبی کو تمہارے ان چراغوں کی، تمہاری ان نعتیہ محفلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی کو خوش کرنا ہے تو نبی کے فرمان پر عمل کر لو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کر لو، فرائض پر عمل کر لو. میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری چیز، بہت سی مساجد کے اندر 12 ربیع اول کی رات کو ائمہ کرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں. آپ بالکل سیرت پر روشنی ڈالیں، سیرت سنائیں، سمجھائیں، خود بھی عمل کریں اور سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق دلوائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے معاشرتی مسائل ہیں وہ بتائیں. اگر آج بھی ہم ممبر پہ بیٹھ کے 1400 سال پرانی قصے سنائیں گے، نبی کی سیرت سنائیں گے، وہ تو بالکل ہمارے اندر اثر کرے گی، کیونکہ ان تمام واقعات کا تعلق میرے نبی سے جڑا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جدید معاشرتی مسائل ہیں وہ بتائیں. آج آپ بتائیں ممبر پہ بیٹھ کے یوٹیوب کیا ہوتی ہے، اس سے ہم اسلام کی کیسے ترویج کریں گے، کس طرح آپ چینل بنائیں، یہ حلال طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ مونیٹائز کروائیں، انسٹاگرام پہ آپ چینل بنائیں، اسلام کی مارکیٹنگ کریں. آج ہم ننگ دھڑنگ مارکیٹنگ تو کر رہے ہیں، اسلام کی مارکیٹنگ تو کرو. آج گورا آپ کی کتابیں نہیں پڑھ رہا، آج گورے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. تو تبلیغ کا سب سے اچھا میڈیم سوشل میڈیا ہے. تو ممبر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کی افادیت تو بتاؤ کہ کس طرح ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں بتا رہے. کیوں؟ آپ نے خود سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور جو کر رہا ہے اس پر حرام کے فتوے داغ دیے. بھائی کچھ ہوش کے ناخون لیں، بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح اسلام کو ہم نے پھیلانا ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور سب سے بڑی چیز، ایک جو ہم نے ممبر اور سامعین کے بیچ میں جو ایک فاصلہ مقرر کر دیا ہے نا، اس کو تھوڑا سا دوری کو قربت پہ لانا ہوگا. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ کون ہے؟ نوجوان، بات کرنے کا انداز، سمجھانے کا طریقہ، ممبر پہ بیٹھ کر مذاق بھی ہو رہا ہے، قصے بھی سنا رہے ہیں، کہانیاں بھی سنا رہے ہیں.
وہ قصے کہانیاں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیوں سنا رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا۔ وہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہے وہ سننا کیا چاہتا ہے، پہلے تو آپ سب سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ جنت اور دوزخ کے خوف سے ڈرائیں گے سامنے والے مجمع کو، تو وہ ایک دفعہ آئے گا، دوسری دفعہ نہیں آئے گا۔ نہیں یار، وہ مولوی صاحب تو جو ہے نا بدری خطرناک باتیں کرتے ہیں، صرف جنت دوزخ کی بات کر رہے تو ڈر لگتا ہے۔ یار وہ جس قسم کا چلبلا نوجوان اٹھ کر آپ کی مسجد میں آیا ہے، اس کے ساتھ اس کے سٹائل میں بات کرو، اس کا دوست بن کے بات کرو، اور اسی مذاق اور اسی قصے کہانیوں میں اسلام کو سمجھاؤ۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں دور حاضر کے اندر اگر کوئی شخص سب سے زیادہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ کس طرح؟ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یہ نہیں کہ وہ مسجدوں کے ممبروں پہ جا جا کے تقریریں کر رہے ہیں اور مجمع جمع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی مسجد میں ہے، وہیں پہ ان کا بیان ہوتا ہے، وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ نشر ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ان کے بیانات کے ویوز تو دیکھیں، ملینز میں ویوز آتے ہیں۔ تو کوئی وجہ ہے نا بھائی۔ آج کی نوجوان نسل اس طرح کی ہی تقریریں چاہتی ہے کہ جس کو سن کر اس کو مزہ بھی آئے اور وہ اسلام بھی سیکھ لے، اور دوستی دوستی میں جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ وہ لوگ جو جمعے کی نماز پڑھتے تھے، جب ان مساجد کے اندر ان مجمعوں میں بیٹھتے ہیں، تو جب مسجد کے اندر آپ آتے ہیں نا تو مسجد سے محبت پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ پورے ہفتے میں ایک جمعے کی نماز پڑھتے تھے، پھر آپ آگے چلے یار مغرب کی نماز پڑھ لیا کریں گے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ چلو بھائی عشاء کے ٹائم پہ فارغ ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر کوئٹہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیئیں گے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ ایک نماز کے بعد دوسری کی عادت بناتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری کی عادت بناتے ہیں، تو اللہ تعالی کی کرم نوازی ایسی ہوتی ہے، ایسی برکتیں ڈالتا ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو، اس نوجوان نسل کو سب سے پہلے مسجد کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پہلے دن ان کے اوپر یہ مسلط نہ کرو کہ عشاء کی پوری 17 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، یہ مسلط نہیں کرو۔ اس کو بولو کہ بیٹا 4 رکعتیں عشاء کی فرض ہے، 2 رکعتیں فجر کی فرض ہے، 4 رکعتیں ظہر کی فرض ہے، 4 رکعتیں عصر کی فرض ہے، 3 رکعتیں مغرب کی فرض ہیں۔ ٹائم کم ہے بیٹا، فرض پڑھ کے چلے جایا کرو۔ کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ۔ تو اپنی زندگی میں سے 5 منٹ نکالو، فرض پڑھو، چلے جاؤ۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو سنتیں بھی پڑھ لینا، نوافل بھی پڑھ لینا۔ ارے اس کی پہلے فرض کی عادت تو ڈالو، کیونکہ مرنے کے بعد جو سب سے اہم سوال ہوگا وہ فرض نمازوں کا ہوگا، نوافل کا نہیں ہوگا۔ آپ اس کو فرض کی عادت دلواؤ، اس کو اس گناہ سے تو نجات دلاؤ جو وہ دانستگی اور کم عقلی کی وجہ سے کیے جا رہا ہے۔ تو بھائی فرض کی عادت پڑھوائیں سب سے پہلے۔ جب وہ فرض پڑھنا شروع کرے گا تو کیا ہوگا؟ سنتیں بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، پھر نماز حاجات بھی پڑھے گا۔ چلے جی، آج کا ٹاپک ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ
کل پھر کسی نئے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اللہ حافظ.